الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس اجتماع میں آپ تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی، رحمت، برکت نازل ہو۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج جو عنوان میں آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی وہ ہے حقیقی زندگی۔ تو میری عزیز بہنوں، ہم آج جانیں گے کہ ہماری حقیقی زندگی، ہماری اصل زندگی کیا ہے۔ دیکھیے میری بہنوں، موت تو حقیقی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو آنی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا ہو۔ لیکن جب وقت آ جائے گا جانے کا تو اس سے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تو اب ہمیں یہاں پر ذرا سوچنا ہے کہ میرے مرنے کے 100 سال بعد کیا ہوگا، 50 سال بعد کیا ہوگا۔ ہم تو یہاں نہیں رہیں گے، تو کیا ہماری اولاد ہمیں یاد کریں گی؟ ہماری اولاد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کریں گی؟ ہماری اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی؟ ہمارے خاندان والے، ہمارے محلے والے، ہمارے نسب کے جو لوگ، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں وقت، وہ ہمیں یاد بھی کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ 100 سال تو دور کی بات، جیسے ہمارے جسم سے روح الگ، لوگ نام بدل دیتے ہیں، نام کی جگہ میت لگا دیتے ہیں، اور ہمارے اپنے بھی ہمیں یاد کریں گے تو کب؟ 1 سال کے بعد۔ کیا کر کے؟ برسی کر کے، جو کہ اسلامی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر واقعی غم ہوتا تو کیا کھانا کھاتے؟ غم میں انسان کھانا کھاتا، لیکن یہاں پر برسی کر کے کھانا کھا رہے اور کھلا رہے بھی۔ کیا یہ واقعی حقیقی غم ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دنیا کا رواج ہے، رواج جس کو آج ہم مسلمانوں نے ضروری سمجھ لیا۔ آپ سوچئے، اگر ہمارے اپنے بھی اس دنیا سے چلے جاتے تو کتنی بار ان کی یاد میں ہماری نیندیں اڑ جاتی، کتنی بار ان کی یاد میں ہم بھوکے سوتے۔ ایسا ہوا؟ نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کے بھی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ اتنا نہیں سہمتی جتنا اسے حقیقت میں سہمنا چاہیے۔ مطلب یہاں پر بات یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، ہماری سانس ہے، ہماری ویلیو ہے۔ جیسا ہماری سانس ختم، ہماری روح الگ، ہماری ویلیو الگ۔ اب ویلیو کیا ہے؟ صرف اور صرف مٹی۔ اب لے کر جا کے کہاں ڈالتے؟ مٹی میں، اور ہمیں دفنائیں گے بھی ہمارے اپنے ہی۔ یہی حقیقت ہے۔ اب قبر کا عذاب، اگر اچھے اعمال کریں گے تو زبردست زندگی قبر میں ملیں گی، اگر برے اعمال کریں گے تو پھر قبر کا عذاب ہوگا، وہاں کوئی نہیں رہے گا ہمارے ساتھ، ہم ہمارے اعمال۔ اسی لیے اعمال کے معاملے میں کبھی کسی سے کمپرومائز مت کرنا۔ کیوں؟ اگر میں میرا عمل کسی کی خوشی کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں تو وہ لوگ اور وہ خوشی میرے ساتھ میرے قبر میں تو نہیں آئیں گی۔ تو میری خوشی وہی خوشی ہے جو اللہ نے مجھے دی، اس کے علاوہ اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ خوشی کیسے منانا، غم کیسے منانا، کتنے دن منانا، سب کچھ بتا دیا۔ تو یاد رکھے کہ موت حقیقت ہے اور یہی حقیقی زندگی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، ہمارا قبرستان یہیں پاس میں ہے، ہم اس کے پاس سے گزرتے تو سوچئے اس کے پاس سے گزرتے وقت کتنی بار ہمارے دل کانپ اٹھتے، کتنی بار ہمیں موت یاد آتی۔ لیکن ہم دنیا کو ہماری حقیقی زندگی سمجھ رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہی ہماری حقیقی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ میں آج یہاں ہوں، کل وہاں رہوں گی۔ وہاں زمین کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہاں زمین کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی حقیقت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ اتنا زار و قطار سے روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے، اے عثمان آپ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہتے ہوئے سنا، قبر انسان کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، اور جو یہاں ناکام رہے گا وہ آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔ میری قبر، پورا منظر پار ہوا،
کیا میں سوچ سکتی ہوں کہ میری قبر سکون کی قبر ہوگی، میری قبر میں کوئی اے سی لگے ہوئی ہوگی، اگر مجھے گرمی بھی ہوگی تو میرے اپنے آ کے مجھے ادھر ادھر سے کولر تو لگا کر نہیں دیں گے؟ جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو پھر لگائے گا کہاں سے؟ قبر کا پورا منظر کیا ہوا؟ پار ہوا۔ اب قیامت کا دن، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ڈرایا، وہ ہولناک، وہ خطرناک دن، وہ لوگوں کا پسینوں میں ڈوب جانا، وہ لوگوں کے گناہوں کا ظاہر ہو جانا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہماری موت سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ وہاں کی ذلت اور رسوائی ہم برداشت نہیں کر سکتے میری بہنوں، وہاں کی ذلت اور رسوائی ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی رہے گی۔ اگر ہمیں کوئی دنیا میں ذلیل کرے گا تو ہم اس انسان کو اور اس وقت کو کبھی بھول سکتے؟ وہاں تو ساری انسانیت رہے گی، کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں کو اتنا تیز کر دے گا کہ وہ کروڑوں میل کے فاصلے کو تک دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ جتنی خوبصورتی سے ہمارے گناہوں کو دنیا میں چھپاتا ہے نا، اتنی ہی اس سے اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اللہ نے ہر قوم کو، جتنی قومیں آج تک آئی، جتنے انبیاء آج تک آئے، تمام کے تمام انبیاء کو، تمام کے تمام امتوں کو اللہ نے قیامت کے دن سے ڈرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں کیوں اٹھایا گیا؟ ہم قبر میں اچھے تھے، ہمیں وہیں رہنے دیتے، ہم وہاں برداشت کر لیں گے، لیکن آج کا دن ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب سوچئے آپ تھوڑی دیر کے لیے، قبر کے عذاب میں مبتلا انسان بولے گا کہ میں وہیں اچھا تھا، مجھے وہاں تھوڑا سکون تھا، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ اب اتنے خطرناک دن میں اللہ کچھ لوگوں کو سکون اور راحت دیں گے، سکون اور راحت دیں گے۔ اللہ کی بات کو دنیا میں ماننے والے، اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرنے والے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، ویسے حالات میں اللہ کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں کو سکون اور راحت کی زندگی دیں گے۔ وہ ایک جگہ ہوگی، اس کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ کون سی؟ اللہ کے عرش کا سایہ۔ نہ وہاں پر پیاس لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ دھوپ لگے گی۔ دیکھو ساری انسانیت وہاں ہوگی، کروڑوں لوگ، آدم علیہ السلام فرسٹ انسان سے لے کر آخری انسان تک۔ تو سوچو وہاں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے تو وہاں کی کیا حالت ہوگی؟ نہ جسم پہ کپڑا، نہ پاؤں میں چپل۔ قیامت کے دن ہمارے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں رہے گا۔ تو ویسے حالات میں ایک جگہ ہوگی سلیکٹڈ پیپل کے لیے، اور وہ کون ہے سلیکٹڈ؟ اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں کون رہے گا۔ ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، دوسری حدیث صحیح الجامع میں۔ پہلی حدیث میں اللہ نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور دوسری حدیث میں 5 قسم کے لوگوں کا۔ اب وہ کون ہیں ہم دیکھیں گے۔ پہلے قسم کے لوگ انصاف کرنے والے، دوسرے قسم کے لوگ جوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان، تیسرے قسم کے لوگ نمازوں کی فکر کرنے والے، چوتھے قسم کے لوگ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے، پانچویں قسم کے لوگ اگر کوئی مرد ہے اس کو خوبصورت عورت زنا کاری یا بدکاری کے لیے بلائے تو وہ کہے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ساتویں قسم کے لوگ تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے، آٹھویں قسم کے لوگ لوگوں کا قرض اتارنے والے، نویں قسم کے لوگ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کو مہلت دے، اس کے لیے آسانی پیدا کرے، ویسے لوگوں کو بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ عرش کے سائے میں جگہ دیتے۔ 10ویں قسم کے لوگ مجاہد کے سر پر سایہ رکھنے والے، یعنی کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہے، دین کی دعوت دے رہے تو ان کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی اللہ کیا کریں گے؟ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ 11ویں قسم کے لوگ سچ بولنے والا تاجر، یعنی کہ بزنس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور 12ویں قسم کے لوگ جو کسی غلام کو اس کی اجرت دے کے آزاد کرا دے۔ تو ان لوگوں کو اللہ کیا کریں گے؟ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ہماری حقیقی زندگی کی فکر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے بنائیں۔
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.